کبھی کبھی کچھ کام ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا سفر رک گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت وسیع دروازہ اللہ کی رحمت کا آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطابق نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو اس کی دعا کی قبولیت سے نواز ہی دیتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز بھی تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ مانگنے کا حق اس رب کائنات نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم وہ سب مانگ سکو جو تم چاہتے ہو۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، تم بس یقین کے ساتھ اسے پکارو اور پھر اس کے کن کے نظارے دیکھو۔ مت بھولو کہ تمہارا کام تو صرف التجا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ پھر جو تمہارے لیے بہترین ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، اور جو اچھا نہ ہو اسے اچھا اور اعلیٰ بنا کر تمہیں مقررہ وقت پر نواز دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں سوچتا، وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہاری ہر پکار پر لبیک کہنے والا، اور بے شک تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جوڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ لے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ تھے۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے، وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو
جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ نے تمہاری مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا۔ جو راستے تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ اللہ پاک تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا؟ یہاں یوں اداس بیٹھنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کے تمہارے لیے صلہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسری مگر ایک سے زیادہ یسرا۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اس کو سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی گہری ہے کہ اس پر غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کی دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔